ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین. رموز اوقاف ہم پڑھ رہے ہیں. رموز اوقاف میں صاد یعنی وقف مرخص تک علامات ہم نے پڑھی. اس کے بعد دیکھیں قاف قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. کوشش کریں کہ ملا کے پڑھیں. لیکن میں پھر آپ کو بتاتا جاؤں اگر یہ رمز یہ علامت آیت کے اوپر ہو تو آپ کو رکنے کی اجازت ہے. اس کے بعد قد یوصل کا جو سمبل ہے صاد لام قد یوصل کی علامت ہے. یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہ ٹھہرنا بھی بہتر ہے. پھر وہی بات آئے گی کہ معنی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہاں رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے. سکتہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سکتہ وہ وقف ہے جس میں سانس نہیں توڑتے لیکن ایک لمحے کے لیے وقف کر کے آگے گزر جاتے ہیں. یہ قرآن مجید میں 4 جگہ پر آیا ہے. اس کے بعد لمبا سکتہ اس کی علامت ہے وقفہ. یہاں سکتہ کی نسبت ذرا زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے. سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ میں کچھ زیادہ لمبا وقف نہیں لیکن سکتہ سے کچھ زیادہ. اس کی مثال سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں آخری آیت ہے جہاں پر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا. اس کے بعد وقفہ ہے. وقف نہیں ہے وقفہ ہے. وقفہ سکتے سے کچھ زیادہ ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. لا کے معنی ہے نہیں. اس علامت پر آپ کو تھوڑا سا سینسیٹیو ہونا پڑے گا. لا پر اس کے لیے تو بھرپور معنی کا پتہ. آپ ماشاءاللہ اس وقت جو کلاس پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی معنی کی کلاس. گرامر بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو لا کے معنی نہیں کہ ہیں. یہ علامت کہیں آیت کے اوپر آئے گی اور کہیں عبارت کے اندر آئے گی. اگر عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں رکنا اور اگر آیت کے اوپر ہو تو آپ کو رکنے کی اجازت ہے. لیکن یہاں انہوں نے لکھا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہر جانا چاہیے. ہم غیر عرب ہیں. آیت کے اوپر تو آپ کو اجازت ہے آپ ٹھہر سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو معنی کا معلوم ہے تو پھر آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ابھی معنی کا تسلسل پیچھے سے انٹرلنک ہے جاری ہے. کاف کذالکہ کی علامت ہے یعنی جو علامت پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے گی. یعنی کاف کا مطلب جو اس سے پہلے رمز چلی آ رہی ہے وہی ہے.
اگر وہ لا ہے تو یہاں بھی لا ہی ہے، وہ دوسری دفعہ لا نہیں لکھا ہوگا بلکہ کاف لکھا ہوگا۔ اگر پہلے کوئی اور وقفے کی علامت ہے تو یہاں بھی کاف لکھا ہوگا۔ اصول وہی رہے گا کہ آپ کو یہاں اگر آپ کو معنی معلوم ہے تو اس کے مطابق آپ رک بھی سکتے ہیں، اور نہ رکیں تو بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد 5 یہ ہنسا لکھا ہوگا، یہ آیت کی علامت ہے، لیکن یہ غیر کوفی آیت ہے اور یہ وقف ہے، یہاں پر آپ رک سکتے ہیں، جیسا کہ انعمت علیہم، وہاں پر آپ کو یہ 5 یہ غیر کوفی کی علامت ہے، یہاں پر آپ رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد معانقہ، یہ 3 نکات 2 جگہ پر آئیں گے، 2 وقف قریب قریب آتے ہیں، ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے میم عین بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے اور دوسرے پر نہیں۔ ہاں، وقف کرنے میں رموز کی علامات کا قوت و ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قوت و ضعف کا معنی کیا ہے کہ آپ کو معنی کا پتہ ہونا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب معانقہ، فیہ معانقہ، ان دونوں میں سے ایک پر رکنا واجب ہے، لازم ہے۔ اچھا، اب ان میں جو معنی کا قوت و ضعف ہے وہ آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، جیسا کہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیسے ہے اس کو سمجھ لیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے کہ نہیں شک، کس میں؟ فی۔ اچھا، اگر آپ لا ریب پر رک جائیں تو دوسرا معانقہ وہاں پر آپ نہیں رکیں گے، تو اس کے معنی بنیں گے فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب آپ کو اپنے معنی پر جو عبور ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں قوت ہے۔ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں اور قراء حضرات بھی یہی محسوس کرتے ہیں، لیکن جو حسن قرات والے ہیں، جو قراء حضرات ہوتے ہیں، جو قاری القراء، زبدۃ القراء، وہ تو اس کو کبھی کسی انداز سے پڑھیں گے، کبھی کسی انداز سے پڑھیں گے، تو معنی ان کے نزدیک اور نکھرتے چلے جائیں گے۔ آپ نے محسوس کیا؟ وہ یہاں بھی وقف کریں گے لا ریب، اور اس کے بعد اس کو ملا دیں گے فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن ایک عام قاری کے لیے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ فیہ، یہاں پر اس معانقے پر ہمیں رکنا بہتر ہے۔ اس کے بعد آج ہم 2 صورتیں پڑھیں گے۔ سورۃ الماعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي الذی میں جو زال ہے اس پر سیٹی نہیں آنی چاہیے۔ أرأيت الذی یکذب، یہ بھی زال ہے، مشدد ہے، یہاں بھی سیٹی کی آواز نہ آئے۔ یکذب بالدین۔ أرأيت الذی یکذب بالدین۔ فذالک، یہاں بھی زال ہے، سیٹی نہ آئے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ولا یحض
علی طعام المسکین فویل للمصلین. صاد کو پر کر دیں، فویل للمصلین. دیکھیں فویل للمصلین کے آگے آیت ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ لا سینسیٹیو ہے، یہاں آپ کو ملانا بہتر ہے. یہاں آپ اگرچہ آیت کے لحاظ سے آپ رک سکتے ہیں، لیکن ملا کے پڑھنا بہتر ہے. کیوں؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. اگرچہ جملہ اپنی جگہ پر مکمل ہے، لیکن نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی نہیں ہے. اگلی آیت بتا رہی ہے کن کے لیے بربادی ہے؟ صرف ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. تو یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے. اب یہ وہی بات ہوگی کہ آپ کو وقف کی قوت اور ضعف کا پتہ ہونا چاہیے. کسی جگہ پر رکنے یا نہ رکنے کا جو ضعف ہے یا قوت ہے وہ معنی کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. لہذا یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے. تو آپ یوں پڑھیں گے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا غنہ ہے. آپ بتائیں گے یہاں غنہ کا کون سا قاعدہ اپلائی ہوا حبیب صاحب؟ اس مشدد ہے، اور یہ دو حروف جب بھی مشدد یہ تو غنہ ہوگی. کون کون سے؟ نون اور میم. قاعدہ ساتھ ساتھ اپلائی ہوتا ہو، آپ کو یاد رہے تو بار بار وہی قواعد آئیں گے، پھر آپ مس نہیں کریں گے. اور اس کے بعد مد یہاں کون سی ہے؟ مد منفصل. مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جو دو الفاظ کے مابین واقع ہوتی ہے. یہاں انا الگ لفظ ہے، اعطینا الگ لفظ ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ دو الفاظ میں ہو اور اس کے بعد حمزہ آئے تو وہاں پر مد منفصل ہوگی. تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہاں طا پر ہوگی اعطینا. کل کو، کل کو، کو نہیں کہنا، اس کو کوثر نہیں کہنا، کوثر، کوثر. اور یہ سا ہے، سین نہ بننے پائے،
سین میں سیٹی ہے، صاد میں سیٹی نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ صاد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہا حلق سے آئے گی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ یہاں لمبا نہیں ہوگا، صرف زبر ہے، شانئک، شانئک هو الابتر، با پر قلقلہ ہے اور آخر پہ را پر ہو جائے گی، هو الابتر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء.